بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا تراویح میں 16واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور اس پارے میں ہم نے سورۃ الکہف کا کچھ حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی سماعت کی ہے۔ بہت ساری اہم باتیں اور بہت سارے اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک مختصر سی آیت مبارکہ جس پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان میں پڑنے کی دو وجوہات بیان کی ہیں، یا ایک وجہ بیان کی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان کا سامنا ہوگا، اور وہ نقصان جو اٹھانا پڑ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے، میرے احکامات سے، میری تعلیمات سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیاوی زندگی تنگ ہو جانے کا مطلب دولت یا روپیے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ انسان کے پاس کروڑوں روپیہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کے اندر اس کو تنگی محسوس ہو سکتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، حالات کا شکار ہوتا رہتا ہے، بیماریوں کے ڈھیر بنتے رہتے ہیں، علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے، گھر میں پہنچے تو قلبی اطمینان نہیں ہوتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، گدے ہوتے ہوئے اور ساری سہولتوں کے ہوتے ہوئے بغیر نیند کی گولی کے انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو سارے اسباب ہوتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارے ظاہری اسباب کے ہونے کے باوجود یہ بے چینی کیوں، یہ بے اطمینانی کیوں، اور اس بے کلی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان جواب قرآن میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں ہماری یاد سے غافل ہو جائے گا، اور اللہ کی یاد کا مطلب صرف تسبیح کے دانے پھیرنا نہیں ہے، صرف جو ہے بیٹھ کر تسبیح پھراتے رہنا یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں قرآن کریم کی شکل میں، یا قرآن کریم کے اندر جو ہدایات، جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہمہ وقت، یعنی ہر وقت اللہ کا استحضار رہے، جو قدم بھی میں اٹھا رہا ہوں اس میں میرے رب کی منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ ہر وقت مسجد میں پڑے رہنا مطلوب نہیں ہے، ہر وقت تسبیح کے دانے پھیرتے رہنا مطلوب نہیں ہے، ہر وقت یہاں آ کر بیٹھے رہنا اور بس جو ہے پیشانی رگڑنا اور پیشانی کے اوپر وہ نشان لے کر آ جانا اور اس کو دکھاتے پھرنا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یقیناً اللہ کو یاد کرنا ہے، مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی ہو جائے گی، زندگی بابرکت ہو جائے گی، پیسہ کم ہوگا، سکون زیادہ ہوگا، سورس آف انکم زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن آؤٹ گوئنگ کے سورسز بھی کم رہیں گے۔ انسان کا نہ دولت زیادہ آتی ہیں تو اس کے آؤٹ گوئنگ کے سورسز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ یہ تو دنیا کا نقصان ہو گیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے کا۔
دوسرا نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ایسے بندے کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اور یہ اندھا اٹھانا معنوی معنی میں نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا بھی قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ دنیا میں تو میں بہت اچھا تھا، ساری چیزیں دکھتی تھی، بینائی اچھی تھی، بصارت اچھی تھی، اور بصارت سے، بینائی سے، آنکھوں سے سب کچھ کام لیتا تھا، پھر اب کیوں اندھا آپ نے اٹھا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ ہاں اسی طریقے سے ہماری آیتیں، ہمارے احکامات، ہماری پیغامات، ہماری ہدایات قرآن کی شکل میں تمہارے پاس پہنچی ہوئی تھی، لیکن تم نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، بھلا دیا تھا ہم کو، آج اس لیے ہم نے تم کو اندھا اٹھا دیا۔ تو زندگی میں برکت چاہیے، اور آخرت میں باری تعالیٰ کا دیدار چاہیے، اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے دیدار سے اپنی نظروں کو شادکام کرنا ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو حلال قرار دیتے ہوئے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام مانتے ہوئے، اور جو جائز ہے وہ چیزوں کو جائز سمجھتے ہوئے، جو حرام ہے ان کو حرام مانتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتوں، کتنی برکتیں ہیں ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ اب خیر بہت ساری باتیں ہو گئی، بہرحال اپنے قرآن کے اندر جو ہدایات، احکامات، تعلیمات ہیں، ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے رب کے منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔